ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے، ایک نہ ایک دن۔ اس وقت خاص صاحب نماز جنازہ حاضر کا اعلان کرتا ہے، جو انشاءاللہ یہ بھی نماز جمعہ کے بعد ان کی بھی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ نہایت افسوس کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ مکرمہ مسرت جہاں بخاری صاحبہ زوجہ مکرم سید مبشر احمد بخاری صاحب مرحوم آف حلقہ ایشر سائم فرینکفرٹ مورخہ 31 مارچ 2026 کو بعمر 79 سال بقضائے الہی وفات پا گئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ ایک ماں باپ کی نیک بیٹی تھیں۔ آپ کے والد محترم چودھری محمد اشرف صاحب نے پاکستان بڑی فورس سے استعفیٰ دے کر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر فرقان فورس میں شمولیت اختیار کی اور شہادت کا رتبہ پایا۔ آپ کی والدہ محترمہ لیلہ بیگم صاحبہ کی پرورش حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی صاحبزادی حضرت سید نواب احمد الحفیظ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی۔ انہوں نے شہید مرحوم سے آپ کی شادی کروائی تھی۔ حضرت صاحبزادی صاحبہ سے اس خاندان کا تعلق ان کی وفات تک رہا۔ مرحومہ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ کے نکاح کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کے ولی مقرر ہوئے تھے۔ آپ حضرت حکیم سید پیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور سیالکوٹ کی بہو تھیں۔ آپ نے بطور صدر لجنہ سیالکوٹ شہر تقریباً 14 سال جماعت کی خدمت کی۔ 1997 میں آپ کے بڑے بیٹے سید مظفر احمد صاحب والدین کو جرمنی لے آئے۔ یہاں آ کر بھی آپ کو جماعت کی خدمت کی توفیق ملتی رہی۔ آپ کے پسماندگان میں آپ کے بڑے بیٹے مکرم سید مظفر احمد صاحب حلقہ ایشر سائم ہیں، جبکہ ایک بیٹے اسکاٹ لینڈ گلاسگو میں اور ایک بیٹی انگلینڈ میں مقیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ کی تدفین مورخہ 7 اپریل بوقت 9:30 بجے زیوٹ فریڈو فرینکفرٹ میں ہوگی انشاءاللہ۔ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع۔ یہ جو آیت کی تلاوت کی گئی ہے، اس میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن کے ایک حصہ میں نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرتے ہوئے بڑا کرو اور تجارت چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ جمعے کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے کئی دفعہ سنا بھی ہوگا۔ ایک تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرض کر کیا، قرآن مجید کا ایک تو حکم ہے جو آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ جمعہ ادا کرنا ایسا حق ہے جو واجب ہے۔ اور پھر اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عید بنایا ہے، اس روز نہایا کرو اور مسواک ضرور کیا کرو، یعنی اس کو عید سے بھی زیادہ بلکہ اہمیت دی گئی ہے جمعے کے دن کو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے حوالے سے، اس کی برکات کے حوالے سے بھی حدیث پر ملتی ہے، تو کچھ پہلو جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، دنوں میں سے بہترین دن جمعے کا دن ہے، اس دن مجھ پر بہت زیادہ درود بھیجا کرو کیونکہ اس دن تمہارا یہ درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔
یعنی ایک یہ خاصیت ہے جمعے کے لیے. پھر اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جمعے کے اس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جب مسلمان کو ایک ایسی گھڑی ملے اور وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو تو جو دعا مانگے وہ قبول کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا لیکن یہ گھڑی بہت مختصر ہے، یعنی اس میں قبولیت دعا کا بھی ایک لمحہ جو ہے وہ ملتا ہے، اس کو تلاش کرنا چاہیے. پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ علقمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جمعے کے لیے گئے. انہوں نے دیکھا کہ ان سے پہلے 3 آدمی مسجد پہنچ چکے ہیں. انہوں نے کہا چوتھا میں ہوں. پھر کہا خیر چوتھا ہونے میں کوئی دوری نہیں. پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور جمعوں میں آنے کے حساب سے بیٹھے ہوں گے، یعنی پہلا، دوسرا، تیسرا. پھر انہوں نے کہا چوتھا، اور چوتھا بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹھنے کے لحاظ سے کوئی دور نہیں ہے. یعنی اگر بندہ جمعے کے لیے وقت پر آئے، ٹائم پر آئے اور پہلے آئے تو اس کی اجر یہ ملتا ہے کہ قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. پھر آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جمعے کے دن نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اور پھر ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص بھی جمعے کے دن غسل کرے اور اپنی استطاعت کے مطابق پاکیزگی اختیار کرے اور تیل لگائے اور گھر سے خوشبو لگا کر چلے اور 2 آدمیوں کو الگ الگ نہ کرے، یعنی اپنے بیٹھنے کے لیے زبردستی پرے نہ ہٹائے، اور پھر جو نماز اس پر واجب ہے وہ ادا کرے، پھر جب امام خطبہ دینا شروع کرے تو وہ خاموشی سے سنے، تو اس کے اس جمعے اور اگلے جمعے کے درمیان ہونے والے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یہ جو برکات ہیں جمعے کے دن کی. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبریاں بھی دی لیکن ساتھ بھی انذار بھی کیا اور یہ فرمایا کہ جس نے متواتر 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دیتا ہے. اور پھر ایک جگہ یہ بھی فرمایا جس کسی نے بلا وجہ جمعہ چھوڑا اور اعمال نامے میں وہ، یعنی جس نے بلا وجہ جمعہ چھوڑا وہ اعمال نامے میں منافق لکھا جائے گا جسے نہ تو مٹایا جا سکے گا اور نہ ہی تبدیل کیا جا سکے گا. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز جمعہ پڑھنے آیا کرو اور امام کے قریب ہو کر بیٹھا کرو، اور ایک شخص جمعے سے پیچھے رہتے رہتے جنت سے پیچھے رہ جاتا ہے حالانکہ وہ جنت کا اہل ہوتا ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جمعے کی برکات سے فائدہ اٹھانے والے ہوں اور ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو جمعے کی برکات سے محروم ہونے والے ہوں، اور اس طرح دل پہ ان کی مہر لگے، منافق بھی کہلائے جائیں خدا تعالیٰ کی نظر میں، اور پھر یہ کہ وہ جو جنت کی نعمت ہے اس سے بھی محروم. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انجام سے بچائے اور ہمیشہ جو جمعے کی اہمیت ہے وہ ہمیں بھی اس کا احساس ہے اور اسی طرح ہمارے آنے والی نسلوں کا بھی اس کا احساس ہے. اور اس سلسلہ میں یہ بھی ہے کہ آج کیونکہ چھٹی کا دن ہے اور اکثر مساجد جو ہے ان میں حاضری بھی آج اچھی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے جن احباب کو روٹین میں جمعے میں شامل ہونے کی توفیق نہیں ملتی ان کو بھی ایک دفعہ پھر کوشش کرنی چاہیے کہ کام پر اپنے جو بھی انچارج ہیں ان سے بات کرتے ہوئے کوشش کی جائے کہ چھٹی مل سکے، اور جو وقت کی کمی ہے وہ کسی اور طرح پھر پوری ہو جائے. یا پھر کچھ ایسے احباب بھی ہیں کہ جو فوسٹ اس کشمیر پہ یعنی جو انٹرویو ہوتے ہیں اس پہ یہ بات کر دیتے ہیں اور پھر ریگولر اس طرح اپنے بناتے ہیں کہ وہ جمعے کی نماز پر شامل ہو سکیں. تو اللہ تعالیٰ برا ہمیں ہمیشہ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جمعے کی برکات سے کبھی بھی محروم نہ ہوں. بدلنا ہم طور ہمارے بدل